بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کا اپنا محمد ثاقب اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اللہ ایک ہے 7 پر۔ تو آج ہم بات کریں گے قیامت کے سب سے بڑے فتنے کے بارے میں، ایک ایسے فتنے کے بارے میں جس سے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو خبردار کیا، کے بارے میں بتایا۔ تو جی ہاں، ہم آج بات کریں گے دجال کے فتنے کے، لیکن سوال یہ ہے کہ دجال کے آنے سے کیا ہوگا، پہلے کیسا ہوگا، پھر دنیا کیسی دکھے گی، لوگ کس حال میں ہوں گے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ فتنے اور گمراہی کا دورہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے فتنے نمودار ہوں گے، زہر ہوں گے، جیسے کہ اندھیرے رات کے ٹکڑے۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اس وقت دنیا گناہوں سے ڈوبی ہوگی، لوگ دھوکے میں، فریب اور جھوٹ کو سچ مانیں گے، جھوٹے لوگ سچے اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، دین سے دوری ہو جائے گی، قلت آ جائے گی، قرآن و حدیث کو پشت ڈال دیا جائے گا، نماز محض ایک رسم بن جائے گی، قرآن صرف ہونٹوں کی زینت تک رہ جائے گا، علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والے جھوٹے لوگ ہوں گے۔ قحط اور قدرتی آفات کا دور ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال قحط ہوگا۔ پہلے 3 سال قحط ہوگا۔ پہلے سال آسمان بارش کی 1/3 کمی آئے گی، دوسرے سال آدھی بارش کی کمی، تیسرے سال بالکل بارش بھی نہیں آئے گی، زمین سبزہ اگانا بند کر دے گی، جانور مرنے لگیں گے اور لوگ بھوک سے تڑپنے لگیں گے۔ دجال کے فتنے کی شدت اور بڑھ جائے گی، لوگ اس کے فتنے سے اتنے متاثر ہو جائیں گے کہ ایک ماں اپنے بچے کو اور ایک بھائی اپنے بھائی کو، ایک بہن اپنے بھائی کو چھوڑ دے گی۔ ایمان کمزور ہوگا اور جو شخص دجال کا انکار کرے گا، جو اس کا انکار کرے گا، اس پر ظلم کیا جائے گا، جبر کیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک نوجوان کو قتل بھی کر دیا جائے گا، پھر وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور کہے گا، اے فتنے، میرا ایمان اور بھی بڑھ گیا ہے، میرا ایمان اور بھی تازہ ہو گیا ہے، اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو واقعی دجال ہی ہے۔ تو اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ تو اس زمانے میں حضرت مہدی کا ظہور مکہ میں ہوگا، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ انصاف، عدل اور دین کا نظام دوبارہ زندہ کریں گے اور دجال کے مقابلے جو لمبے لشکر تیار کریں گے، بہت بڑے لشکر تیار کریں گے۔ پھر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نمودار ہوں گے، ان کا نزول ہوگا، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ انتہا پر ہوگا، تب بیت المقدس کے مشرق میں المنار البیضاء کے مقام پر ہمارے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ 2 فرشتے ان کے پہلو میں ہوں گے اور ان کا چہرہ بارش کی بوندوں کی طرح چمک رہا ہوگا، دہک رہا ہوگا۔ وہ دمشق کی ایک جامع مسجد میں نماز بھی ادا کریں گے اور حضرت مہدی کے ساتھ مل کر اس دجال کا، اس فتنے کا، اس کا تعاقب کریں گے۔ پھر دجال شام کے علاقے لد میں پہنچے گا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دیکھیں گے، پھر ایک نیزہ مار کر اسے ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے، پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اے اللہ، دنیا میں سکون و امن کا دور شروع ہو جائے گا، بہنوں اور بھائیوں
میں دجال کا فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ اگر ہم آج سے تیاری نہ کی، اے دوستو، اگر ہم نے آج سے یہ تیاری نہ کی کہ ہم نے مرنا ہے اور آگے حساب بھی دینا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، تو اس سے بچنا بڑا مشکل ہوگا۔ نماز، قرآن، سچائی، دیانت، امانت، یہ وہ ہتھیار ہیں جو ہمیں اس فتنے سے بچائیں گے۔ اللہ ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ محشور فرمائے، ان کی زیارت عطا فرمائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں، اچھے کمنٹ بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا اپنا محمد ثاقب اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اللہ ایک ہے 7 پر۔ تو آئیے ہم آج کو ایک ایسے فتنے کے بارے میں بتائیں گے، ایک ایسے شر کے بارے میں بتائیں گے جس سے ہمارے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو خبردار کیا۔ تو جی ہاں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں، بالکل ہم بات کریں گے دجال کے فتنے کی۔ لیکن سوال پہلے یہ سوال ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے کیا ہوگا، دنیا کیسی دکھے گی، لوگ کس حال میں ہوں گے۔ تو آئیے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے نشانیوں کو جانتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا، فتنے اور گمراہی کا دور شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو وہ کافر ہو جائے گا۔ توبہ استغفر اللہ۔ اس وقت دنیا گناہوں سے ڈوبی ہوگی، لوگ دھوکہ، فریب، جھوٹ کو سچ مانیں گے، جھوٹے لوگ سچے اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، دین سے دوری آ جائے گی، قلت آ جائے گی۔ تو قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال دیا جائے گا، نماز محض ایک رسم بن جائے گی، ایک رواج بن جائے گا۔ تو قرآن صرف ہونٹوں کی زینت بن جائے گا، صرف ہونٹوں تک رہ جائے گا۔ علماء اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا، اپنے علماء کرام کو، اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والے صرف جھوٹے رہنما ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، قحط اور قدرتی آفات کا دور شروع ہو جائے گا۔ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے 3 سال آسمان سے 1/3 بارش کمی ہو جائے گی، دوسرے سال آدھی بارش کم ہو جائے گی، پھر تیسرے سال بالکل بھی بارش نہیں ہوگی، زمین سبزہ اگانا بند کر دے گا، جانور مرنے لگیں گے اور لوگ بھوک سے تڑپنے لگیں گے، عالمی انتشار شروع ہو جائے گا، دنیا بھر میں جنگیں شروع ہو جائے گی، دنیا بھر میں خانہ جنگی قوموں سے لڑیں گی، ایک دوسرے سے لوگ لڑیں گے، ظلم اور قتل عام ہو جائیں گے، کوئی بھی محفوظ نہ ہوگا، ہر طرف دہشت و خوف فضا ہوگی۔ یہی وہ وقت ہوگا جب دجال اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، نمودار ہو جائے گا، دنیا میں آ جائے گا۔ تو دجال کا ظہور ایک دن اچانک ایک نوجوان یہودی مدینہ منورہ جانا چاہے گا، مگر داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مدینہ میں فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ پھر دجال شام یا عراق کے راستے نکل پڑے گا، اس راستے چلا جائے گا، اس کے ساتھ شیاطین بھی ہوں گے، وہ بارش بھی برسائے گا، زمین سے خزانے بھی نکلوائے گا، لوگوں کو کشمے دکھائے گا، مردے زندہ کرنے کا ڈرامہ بھی کرے گا، اور پھر دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے، وہ بولے گا میں خدا ہوں۔ دجال کے فتنے کی شدت، لوگ اس کے فتنے سے اتنے متاثر ہوں گے کہ ماں اپنے بچے کو، بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ دے گا، ایمان کمزور ہو جائے گا، اور جو شخص دجال کا انکار کرے گا اس پر ظلم کیا جائے گا، جبر کیا جائے گا،
حتیٰ کہ ایک نوجوان کو قتل کرے گا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائے گا، کہے گا میرا ایمان اور بھی بڑھ گیا ہے کہ واقعی تو ہی دجال ہے۔ تو اسی دور میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ اس دنیا میں تشریف فرما ہوں گے۔ تو اس زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے، وہ انصاف و عدل اور دین و دنیا کا نظام دوبارہ زندہ کریں گے، مطلب بحال کر دیں گے۔ دجال کے مقابلے کے لمبے لمبے لشکر تیار کیے جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو پیارے دوستو، جب دجال کا فتنہ اپن انتہا پر پہنچ گیا ہوگا تو تب بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ جسے ہم بولتے ہیں کہ مشرق میں المنار البیضاء کے مقام پر ایک مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دو فرشتوں ان کے پہلو میں ہوں گے اور ان کا چہرہ بارش کی بوندوں کی طرح چمک رہا ہوگا۔ وہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز بھی ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے وہاں پہ۔ حضرت مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا تعاقب شروع کر دیں گے، کا راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو اور پھر دجال شام کے علاقے لد میں پہنچے گا اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ لیں گے، پھر ایک نیزہ مار کر ہلاک کر دیں گے۔ پھر اپنے اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے اور دنیا میں سکون و امن کا دور شروع ہو جائے گا۔ بہنوں اور بھائیوں، دجال کا فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ اگر ہم نے آج سے تیاری نہ کی تو سوچیں کل بچنا مشکل ہوگا۔ نماز، قرآن، سچائی، دیانت، یہ وہ ہتھیار ہیں جو ہمیں اس فتنے سے بچائیں گے۔ اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشور فرمائے۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ سب کا۔